یہ ہیں محمد عامر، جسے آج کل دنیا کنگ عامر کے نام سے جانتی ہے، اور پاکستان میں اس کو بعض اوقات فکسر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ لیکن یہ وہ کھلاڑی ہے جس نے 17 سال کی عمر میں ڈیبیو کیا تھا، اور اسی 17 سال کی عمر میں ہی اس نے کرکٹ کے میدان میں جھنڈے گاڑ دیے تھے۔ نادانی کی وجہ سے شاید، یا اس نے جان بوجھ کے، اس کا آئیڈیا نہیں ہے، لیکن اس سے غلطی ہو گئی تھی فکسنگ کی وجہ سے۔ لیکن اس کے مین کردار وہ تھے، وہی اس کے ذمہ دار تھے جو اس وقت اچھی پوزیشن میں تھے اور جو اس وقت ان کے کپتان تھے۔ میں بات کر رہا ہوں سلمان بٹ، محمد آصف، سینئر وہاب ریاض اور سینئر کامران اکمل، جن میں تو کامران اکمل اور وہاب ریاض بعد میں بری ہو گئے تھے، اور ان تینوں کو سزا ہو گئی تھی، محمد عامر، سلمان بٹ اور محمد آصف کو۔ لیکن پی سی بی نے اس کی محنت کا کریڈٹ تو شاہد افریدی کو جاتا ہے، جس نے محمد عامر کو جو ہے نا پاکستانی ٹیم کے لیے راہ ہموار کی، اور وہ باضد ہو گیا کہ محمد عامر کھیلے گا، کیونکہ یہ اس عمر میں جب اس نے غلطی تھی، بچہ تھا، اور اس نے بعد میں ثابت بھی کیا، اپنی سزا بھی کاٹ لی، اور ابھی بھی ینگ ہے کہ پاکستان کے لیے کھیل سکتا ہے۔ تو محمد عامر کے لیے شاہد افریدی ڈٹ گیا تھا، اور اس کے بعد جب شاہد افریدی ایک محاذ پہ کھڑا تھا تو دوسری طرف پاکستانی ٹیم کے کوئی 3-4 پلیئر اور بھی تھے، جن میں اظہر علی، محمد حفیظ، کامران اکمل، کوئی 1-2 اور بھی تھے جو کہہ رہے تھے کہ ہم فکسر کو نہیں کھلائیں گے یا ہم نہیں کھیلیں گے۔ تو اس وقت بھی شاہد افریدی کی ایک سٹیٹمنٹ مجھے یاد آتی ہے کہ اس نے کہیں ٹویٹ کیا تھا یا کوئی میسیج یا اسی طرح کا کیا تھا کہ اس نے کہا تھا کہ پاکستانی کرکٹ ٹیم کسی کی میراث نہیں ہے، جس نے کھیلنا ہے کھیلے، جو نہیں کھیلنا چاہتا بائیکاٹ کر لے۔ لیکن پھر بھی محمد عامر جو ہے نا کرکٹ کے میدان میں واپس آیا، اور اس نے کرکٹ کے میدان میں اپنی پرفارمنس کی وجہ سے سب کے منہ بند کر دیے۔ اب بات محمد عامر کی ریٹائرمنٹ کی یہاں آتی ہے، جب محمد عامر نے یہ کہا کہ بھائی مجھے تینوں فارمیٹ نہ کھلائیں، اگر تینوں فارمیٹ مجھے کھلاتے بھی ہیں، کم از کم مجھے چھوٹی ٹیموں کے ساتھ میچز نہ دیں۔ میں تینوں فارمیٹ کھیل رہا ہوں اور چھوٹی بڑی ٹیموں ساروں کے ساتھ سارے میچ کھیل رہا ہوں، یہ میرے جسمانی لحاظ سے صحیح نہیں ہے، اور اس صورتحال میں 100% نہیں کر سکتا۔ تو اس کے بعد چیئرمین پی سی بی رمیز راجہ تھے، جس نے اس بات کو غلط لیا، اور عامر کے خلاف مہارزارائی پھر شروع ہو گئی۔ لیکن محمد عامر پھر بھی ڈٹ گیا۔ اس نے کہا ہے کہ اگر ایسا نہیں کر سکتے تو بے شک نہ کریں۔ لیکن اسی دوران جب ٹیم اناؤنس ہوئی تو حیرانگی کی بات یہ ہے کہ محمد عامر کا نام پلینگ 11 میں بھی نہیں تھا اور 15 کھلاڑیوں میں بھی نہیں تھا، اور اس وقت بھی محمد عامر پیک پہ تھا جب یہ چیمپئن ٹرافی جیت کر آئے تھے، جس نے انڈیا کی کمر توڑ کے رکھ دی تھی۔ اور ایک میچ T20 کا اور بھی تھا جس میں انڈیا نے پاکستان کو 84 پہ آؤٹ کیا تھا۔ اس وقت بھی اس نے مرد مجاہد نے 4 اوور میں انڈیا کو دبوچ لیا تھا۔ بس اس وقت کوہلی کی وکٹ، بس جیسے بھی ہوا امپائر سے مس جج ہوا، جو بھی ہوا، کوہلی کو LBW نہیں دیا گیا تھا۔ اس 84 میں سے 51 رن وراٹ کوہلی کے تھے، پھر بھی 6-7 آؤٹ ہو چکے تھے۔ لیکن پہلے 4-5 اوور میں محمد عامر نے انڈیا کی پوری ٹیم کو پکڑ لیا تھا۔ تو بات یہاں تک آ گئی، عامر نے بھی ایک سائڈ پہ جو ہے نا ڈٹ گیا کہ اگر ایسا نہیں ہو سکتا تو پھر میں بھی ریٹائرمنٹ لے لیتا ہوں۔ تو محمد عامر نے بھی ریٹائرمنٹ لے لی، اور اس کی شرط بھی یہی رکھی کہ اگر پی سی بی چیئرمین تبدیل ہوگا تو میں کھیلوں گا۔ پی سی بی چیئرمین جتنا رہا، رمیز راجہ، محمد عامر کو لانے کے لیے کسی نے بھی کوشش نہیں کی۔ اور ورلڈ کپ 50 کا دیکھ لیں، T20 کا دیکھ لیں، پاکستان کا کیا حشر ہوا۔ پاکستان کے وہ شاہین جو فیس بک یا میڈیا کے شاہین ہیں، وہ ان کو آخری اوور میں دیکھ لیں 18-18 20-20 رنز بھی پڑ گئے تھے، وہی شاہین۔
اور پاکستان ٹیم میں ایسے بولر بھی آ گئے ہیں جو گراؤنڈ کے تالے توڑ کر آئے تھے، جن کا کوئی T20 سمجھ لیں یا ون ڈے سمجھ لیں یا فرسٹ کلاس سمجھ لیں، کوئی کیریئر ہی نہیں تھا، ٹیپ بال سے سیدھا تالے توڑے ہیں اور گراؤنڈ میں پہنچے ہیں، اور وہاں سے عاقب جاوید نے پک کر لیا ہے اور اس کو جو ہے نا اسلام آباد ایکسپریس کے نام سے مشہور کر دیا ہے۔ محمد حارث کی بات کر رہا ہوں میں، حارث رؤف کو دیکھ لیں، اور یہ وہ بندہ ہے جس نے ابھی بھی یہی کہہ دیا کہ میں ٹیسٹ سیریز نہیں کھیلنے جا رہا۔ اب ایسے بندے جن کا کیریئر بھی نہ ہو، ان کے نخرے تو PCB اٹھا لیتی ہے، اور ایک بندہ جو ابھی بھی ان سے زیادہ بہتر ہے، اچھی بولنگ کر رہا ہے، بقول ابھی بھی شاہد افریدی کہ وہ محمد حسنین، شاہین افریدی سے ابھی بھی بہتر ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ اس نے دنیا کرکٹ کی لیگز میں بیٹسمین کا کیا حشر کیا ہوا ہے۔ یہ ایک ہماری کرکٹ ہے، ہم چھوٹی ٹیم بڑی ٹیم سب کے ساتھ ایک ہی بولنگ اٹیک پہ جاتے ہیں۔ دنیا کی کسی بڑی ٹیم کو دیکھ لیں، وہ کبھی بھی چھوٹی ٹیم کے ساتھ اتنا سٹرونگ نہیں جاتی، نہ ہی اپنے پلیئرز کو تھکاتی ہے۔ اب بھی محمد عامر نے ریٹائرمنٹ واپس لے لی ہے، امید ہے کہ محمد عامر اسی فارم میں دوبارہ ورلڈ کپ میں آئیں گے، اور انشاءاللہ پاکستان جو ہے نا ورلڈ کپ جیتے گا، کیونکہ محمد عامر تجربہ کار بیٹسمین ہے اور یہ بولر ہے، اور یہ جو ہے نا بیٹسمین پہ حاوی ہونے کا اچھی طرح جانتا ہے کہ کیسے بیٹسمین کو کہاں سے پکڑنا ہے اور کہاں سے ان کو دبوچ لینا ہے۔ اور آج کل کے جو نئے لڑکے بنے ہوئے ہیں، جو طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، ان سے تو چھوٹی ٹیموں کے خلاف بھی دیکھ لیں، ہم کتنے میچ جو ہے نا بنگلہ دیش سے ہار گئے ہیں، افغانستان سے ہار گئے ہیں، 300 کا ٹارگٹ 270 کا ٹارگٹ وہ ہم سے جو ہے نا کلوز نہیں ہوتا، وہ ہم بنانے دے جاتے ہیں۔ بس یہی بات ہے، کنگ تو ہمیشہ کنگ ہوتا ہے۔ اب پاکستان میں بعض طبقہ تو اس کو کنگ کہتا ہے، بعض طبقہ اس کو فکسر کہتا ہے۔ فکسر اپنی جگہ، لیکن اس نے ابھی بھی ملک کے لیے IPL، انگلینڈ نیشنلٹی سب کو جو ہے نا سائڈ پہ کر رکھا تھا۔ اگر یہ کھیلتا تو اس وقت بھی انگلینڈ میں کھیل سکتا تھا۔ اب بس یہی دعا ہے کہ اللہ خیر کرے، پاکستان انشاءاللہ 2024 والا T20 ورلڈ کپ جیت جائے اور پاکستان کے حالات اچھے ہو جائیں۔ امید ہے کہ محسن نقوی جو ہے نا اس طرح اس دفعہ کوئی اچھی ٹیم کے لیے پاکستان کے سلیکٹرز کو اور ہیڈ کوچز کو جو ہے نا سپورٹ کریں گے، اور کوئی سیاسی اندر میں کوئی پیراشوٹر پلیئر انشاءاللہ نہیں آئیں گے۔ شکریہ۔